ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ پر مقدس و مطہر شہر رحمت اور فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند نشین خلافت ہے۔ سر انور پر خلافت نبوی کا تاج سج رہا ہے اور ہر طرف عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، دریا حبیب کے خوش نصیب باشندے اپنے گھروں سے استراحت اس آدھی رات کے وقت ایک پاک شہر میں ایک نقاب پوش اپنے ایک ساتھی کی ہمراہ شہر کا چکر لگا رہا اور ہر گلی کوچے اور ایک ایک مکان کو بغور دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک مکان سے دھندلی سی روشنی نکلتی دیکھی۔ نقاب پوش وہاں رک گیا اور ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، نقاب پوش، تم نے دیکھا اس مکان سے روشنی اشکار ہے اور میرے خیال میں صاحب خانہ بھی بیدار ہے۔ ساتھی بولا، ہاں حضور، ایسا ہی ہے، اور سنیے تو بچوں کے رونے کی بھی آوازیں آ رہی ہیں، اور دیکھیے یہ غالباً بچوں کی ماں ہے جو انہیں سمجھا رہی اور چپ کرا رہی۔ نقاب پوش نے کہا، خاموش رہ کر سنو اور غور کرو، یہ قصہ کیا ہے؟ چنانچہ وہ نقاب پوش اور اس کا ساتھی ہماتن گوش ہو کر مکان کی آواز سننے لگے، اور انہوں نے سنا کہ مکان کے اندر بچوں اور ان کی ماں میں یہ گفتگو ہو رہی۔ ایک بچہ بولا، امی جان، کتنا وقت گزر گیا ہے، آدھی رات ہونے کو آئی اور ابھی تک نہ ہنڈیا پکی اور نہ ہم نے کچھ کھایا۔ دوسرا بچہ بولا، امی جان، یہ دیکھ تیرا بچہ بھوک سے مر رہا ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو، امی جان کچھ کھانے کو دو۔ تیسرا بچہ بولا روتے ہوئے، یا اللہ رحم فرما اور ہماری اس ہنڈیا کو خوب پکا تاکہ ہم کچھ کھا سکیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ ماں نے کہا، میرے بچوں، گھبراؤ نہیں، صبر کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ یہ دیکھو تمہارے سامنے ہی ہنڈیا چڑھا رکھی ہے، خدا کو منظور ہو تو ابھی اس صبر کا پھل پاؤ گے اور سب مل کر کھانا کھاؤ گے۔ یہ گفتگو سن کر وہ نقاب پوش مکان کے اندر پہنچ گیا۔ بچے اور ان کی ماں ایک اجنبی نقاب پوش اور اس کے ساتھی کو دیکھ کر گھبرا گئے، اور وہ عورت بولی۔ عورت نے کہا، تم کون ہو اور میرے مکان کے اندر کیوں آئے؟ نقاب پوش بولے، بہن، میں اس وقت اپنے ایک مقصد عزیز کی خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہاری اور تمہارے بچوں کی دردناک گفتگو سنی۔ میرا دل تمہاری اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا۔ معاف کرنا، میں اصل قصہ معلوم کرنے اندر آ گئی ہوں۔ عورت بولی، بھائی تم اپنی راہ لو، نہ جان نہ پہچان، مجھ بد نصیب کا قصہ سن کر کیا کر لو گے؟ اگر سن لو گے تو میرا کیا فائدہ، اور اگر نہ سنو گے تو تمہارا کیا نقصان؟ نقاب پوش بولے، بہن، تم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور نہ یہاں میرا پہنچنا بیکار جانو۔ تم اپنا قصہ سناؤ اور مجھے اپنا درد یقین کرو۔ عورت بولی، میں غریب ہوں، غم زدہ ہوں اور حیران ہوں، اور ان بچوں کے لیے بڑی پریشان ہوں۔ چھوڑو اس قصے کو اور میرے زخموں دل کے ٹانکوں کو نہ ادھیڑو۔ نقاب پوش بولا، بہن، میری التجا تمہیں کان دھرنا ہی ہوگا اور اصل واقعہ ظاہر کرنا ہی ہے۔ عورت نے کہا، اچھا تو لو سنو، مجھے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت ہے، وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت و خدمت کے لیے مسند خلافت پر بٹھایا، مگر اس نے مجھ غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی۔ 2 روز سے میں اور میرے یتیم بچے فاقہ سے ہیں، یہ بھوک سے نڈھال ہو گئے، تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کی خاطر اول شب سے اس ہنڈیا کی چولہے پر چڑھا رکھا ہے، اور ہنڈیا میں بجز پانی کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان کو یوں ہی تسلیاں دیتے دیتے صبح ہو جائے گی، اور صبح پھر جو خدا کو منظور ہوگا وہ ہوگا۔ افسوس کہ امیر المؤمنین کو میرے ان یتیم اور بھوکے بچوں کچھ پتہ نہیں۔ نقاب پوش غمزدہ آواز میں کہا، بہن، لیکن عمر کو کیا خبر
کہ تم اس حال میں تم نے کیوں اس تک پہنچ کر اسے تو اپنے حالات کی آگاہ نہیں کیا؟ عورت بولی، واہ صاحب واہ، خلیفہ وقت کو جب خدا نے رعایا کی حاجت و خیال کے لیے مقرر فرمایا تو یہ خلیفہ کا اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری رعایا کے حالات سے باخبر ہو۔ اگر وہ اپنی رعایا کے حالات سے یوں ہی بے خبر ہے تو پھر اسے مسند خلافت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ آج اس نے میرے ان یتیم بچوں کی خبر گیری نہیں کی تو کل میں انشاءاللہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی۔ نقاب پوش یہ بات سن کر رونے لگا اور فوراً مکان سے نکلا اور تھوڑی دیر کے بعد اپنی پیٹھ پر آٹے کی ایک بوری اٹھائے ہوئے اندر داخل ہوا اور بوری کو پیٹھ سے اتارا اور کپڑے جھاڑے اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا۔ نقاب پوش نے کہا، الحمدللہ، آٹے کی بوری میں خود اٹھا کر لے آیا۔ ساتھی نے فرمایا، حضور میں نے عرض کی تھی کہ میں بوری اٹھاتا ہوں مگر آپ نے میری عرض کو قبول نہیں فرمایا۔ نقاب پوش بولے، افلاح نقاب پوش کے ساتھی کے نام، کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ اگر نہیں تو پھر یہاں بھی یہ بوجھ مجھے کو ہی اٹھانا مناسب تھا۔ عورت نے کہا، یہ منظر دیکھ کر بھائی خدا تم پر ہزار ہزار برکتیں نازل فرمائے۔ تم تو کوئی فرشتہ خصلت انسان ہو۔ میں تو اب بہت شرمندہ ہوں کہ اپنا قصہ تمہیں سنا کر تمہیں ناحق کوفت میں ڈالا۔ نقاب پوش بولا، ان باتوں میں رہنے دیجیے اور مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیجیے۔ نقاب پوش نے پھر بوری سے آٹا نکالا، خود ہی گوندا اور خود ہی آگ سلگائی۔ ساتھی کا بیان ہے کہ چولہے میں پھونک مارتے ہوئے میں نے نقاب پوش کی داڑھی سے دھواں نکلتے دیکھا۔ روٹیاں بھی خود ہی اس فرشتہ خصلت انسان نے پکائی اور پھر ان بچوں کو کھلائی اور پھر ان روتے ہوئے یتیم بچوں کو کھانا کھلا کر خوش طبعی کی باتیں کر کے ہنسایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں سے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا انہی آنکھوں سے انہیں ہنستے ہوئے بھی دیکھا۔ نقاب پوش کا یہ سلوک رحمت دیکھ کر وہ عورت بڑی متاثر ہوئی اور بولی، عورت نے کہا، اے نیک دل انسان، تم نے تو کمال کر دیا اور ہم غریبوں کو خوشحال کر دیا۔ نقاب پوش نے کہا، کیا واقعی تم مجھ پر خوش ہو بہن؟ عورت نے کہا، خدا گواہ ہے کہ میں تم پر بڑی خوش ہوں۔ نقاب پوش بولے، تو پھر میری خاطر عمر کا قصور معاف کر دے بہن، کل قیامت کے دن اس کی شکایت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرنا۔ عورت نے کہا، مگر تمہیں امیر المؤمنین کی اتنی پاسداری کیوں ہے؟ نقاب پوش نے کہا، تم پہلے اسے معاف کر دو پھر میں اس پاسداری کی وجہ بتاؤں گا۔ عورت نے کہا، اچھا تو میں نے اسے تمہاری خاطر معاف کر دیا مگر یہ دعا ضرور کروں گی کہ خدا اسے مسند خلافت سے ہٹائے اور تمہیں اسی پر بٹھائے۔ نقاب پوش نے کہا، تو بہن سنو، تمہاری یہ دعا کی رائے گاہ نہیں گئی۔ عورت نے کہا، وہ کیسے؟ نقاب پوش نے کہا، نقاب کو منہ سے ہٹاتے ہوئے ادھر دیکھو۔ عورت نے کہا، عورت حیران و ششدر رہ کر، اے امیر المؤمنین، خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اللہ کی ایک رحمت جس سے سب نے فائدہ اٹھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سچے بندے اور اللہ کے بندوں کے بہترین نگہبان ہیں۔ پھر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں وہ گویا اللہ کی رحمت پر راضی نہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس اپنی رائے ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔